آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی۔ ایک وہ لمحہ جس نے کمزور مسلمانوں کو طاقت بخشی اور تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ سوال اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ سوچیں ذرا، ایک شخص جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے نکلا تھا، وہی اس کا سب سے بڑا محافظ کیسے بن گیا؟ آئیے اس حیرت انگیز سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں مکہ کے ان ابتدائی مشکل دنوں میں، جب اسلام کا پودا بہت نازک تھا اور اسے ماننے والے چند لوگ طاقتور قریش کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے زندگی بالکل آسان نہیں تھی۔ ان کے اپنے ہی لوگ، ان کے اپنے ہی قبیلے والے، ان کے عقیدے کی وجہ سے ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، ایک نئی مشکل۔ اور اسی ماحول میں قریش کے سب سے طاقتور اور رعبدار لوگوں میں سے ایک تھے عمر بن خطاب۔ وہ نہ صرف اسلام کے خلاف تھے بلکہ اس کے سب سے بڑے اور خطرناک دشمنوں میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ لیکن جب انسانی کوششیں ایک حد تک پہنچ جاتی ہیں تو تقدیر اپنا راستہ بناتی ہے، اور اس کہانی میں تقدیر کا دروازہ کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دعا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، ان دو آدمیوں عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ عزیز ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نصیب میں لکھا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ ایک دن حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے ایک ایسا ارادہ لے کے نکلتے ہیں جو انہیں ایک ایسی حقیقت سے ٹکرانے والا تھا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر اپنی تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ مل گئے اور انہوں نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ جب حضرت عمر نے اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا اور ان کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو انہیں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ وہ غصے میں دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور سیدھا اپنے بہنوئی پر حملہ کر دیا۔ جب ان کی بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو ایک ضرب ان کو بھی لگی اور وہ لہولہان ہو گئیں۔ لیکن اتنے تشدد کے بعد بھی ان کی بہن فاطمہ کی ہمت دیکھیں۔ انہوں نے ڈرنے کے بجائے خون بہنے کے باوجود کہا، عمر سن لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ الفاظ کسی چٹان کی طرح مضبوط تھے جس نے حضرت عمر کے غصے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور یہیں سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک تجسس نے لے لی، ایک ایسے کلام کو سننے کی خواہش نے جو ان کی بہن کو اتنی ہمت دے رہا تھا۔ اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر حضرت عمر کا وہ پتھر جیسا دل پگھل گیا، غصہ شرمندگی میں بدل گیا اور انہوں نے کہا، اچھا لاؤ مجھے بھی دکھاؤ یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ۔ جب انہوں نے وضو کرنے کے بعد قرآن کے وہ اوراق ہاتھ میں لیے جن پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی اور یہ آیتیں پڑھیں، طٰہٰ، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تو بس ان الفاظ نے سیدھا ان کے دل پر اثر کیا۔ ان آیات کی گہرائی، ان کا جادو، اسے محسوس کرتے ہی ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انکار اقرار میں بدل چکا تھا۔ تو اب وہ ایک بار پھر نکلے۔ تلوار اب بھی ہاتھ میں تھی، لیکن ارادہ قتل کا نہیں بلکہ ایمان لانے کا تھا۔ وہ سیدھے دار ارقم پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ صحابہ نے انہیں تلوار کے ساتھ دیکھا تو ڈر گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے، ان کا گریبان پکڑا اور فرمایا، اے عمر کب تک باز آؤ گے؟ اس لمحے حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ جس اسلام کو اب تک چھپایا جا رہا تھا، اب اسے ایک ایسی آواز مل گئی تھی جسے کوئی دبا نہیں سکتا تھا۔ فرق بالکل صاف ہے۔ حضرت عمر سے پہلے مسلمان ظلم کے خوف سے چھپ کر گھروں میں عبادت کرتے تھے۔ ان کے آنے کے بعد تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ یہ صرف ایک تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ اس پوری تبدیلی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک جملے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم عزت والے ہو گئے۔
یہ صرف ایک شخص کا ایمان لانا نہیں تھا، یہ ایک پوری امت کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کیسے ایک انسان کی تبدیلی پوری تاریخ کا دھارا موڑ سکتی ہے؟ حضرت عمر کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جب ہدایت کا فیصلہ ہو جائے تو بدترین دشمن بھی سب سے بڑا محافظ بن سکتا ہے۔